अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं उस कंट्री के बारे में बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान के साथ आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947, जिसका नाम पाकिस्तान के ही नाम पर था ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन आज वहाँ का एक टका पाकिस्तान के ₹2.5 के बराबर है। तो आखिर क्या ऐसा उन लोगों ने किया जो वो पाकिस्तान से इतना आगे निकल गया? वो मुल्क जो एक जमाने में बहुत समझा जाता था, वो मुल्क जिसके बारे में दुनिया कहती थी कि ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हेनरी किसिंजर ने बहुत एक मशहूर बात की थी, उसने कहा था कि बांग्लादेश एक इंटरनेशनल बास्केट केस है। इसका मतलब उसका ये था कि आलमी बरादरी के नजदीक एक बिखरी हुई रियासत। Welcome to Dhaka, Bangladesh, home to the world's most dangerous roads and public transportation. लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश ने गरीब लोगों को अपनी कमजोरी नहीं बनाई, उन्होंने उनको अपना ताकत बनाया। और इस कामयाबी के पीछे एक ही शख्स का दिमाग था, उसका नाम था डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। और उन्होंने 2006 में नोबेल प्राइज अवार्ड विन किया। एक इकोनॉमिस्ट और बैंकर को नोबेल प्राइज, वही नोबेल प्राइज जो ट्रम्प को नहीं मिल सका, जो एक सुपर पावर कंट्री का प्रेसिडेंट है। फिर दोस्तों, सवाल ये आता है कि जो कंट्री इतना डेवलप हो रही हो, जो उसके नेबरिंग कंट्री से उनसे ज्यादा उनकी करेंसी का वैल्यू है, तो वहां पर रिकॉर्ड हाई प्रोटेस्ट क्यों हुआ? और फिर दोस्तों, उसके बाद में इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि बांग्लादेश में एक ऐसी जगह भी है जहां पर लोगों को सिर्फ इसलिए सजाएं मिल रही हैं क्योंकि वो पाकिस्तानी है। जी हाँ दोस्तों, ये मैं कोई कहानी आपको नहीं बता रहा हूँ, ये एक असली बात है। और ये वो पाकिस्तानी है जिन लोगों ने 1971 में बांग्लादेश और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हो रहा था, उन्होंने ये कहा सिर्फ कि पाकिस्तान को हमने इस्लाम के लिए बनाया था, तो हम लोग का नाम नहीं बदलने देंगे। और सिर्फ इस वजह से उनके ऊपर इतनी ज्यादतियां हो रही हैं कि उनकी 2 नस्लें उस जेनेवा कैंप में गुजरी है और अभी तक उनको नेशनलिटी नहीं मिली, और पाकिस्तान भी उन लोगों को डिसऑन कर रहा है। तो चले दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 1947 में जब पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन हुआ, तो पाकिस्तानी रियासत बने थे, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। दोनों का एक ही परचम था, दोनों की एक ही करेंसी थी। लेकिन 1971 में सियासी और इक्तिसादी मसाइल की वजह से ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। शुरू में दुनिया ने यह कहा था कि बांग्लादेश कभी तरक्की नहीं कर सकेगा, क्योंकि बांग्लादेश का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब था उस वक्त। क्योंकि जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के लिए जब आजादी का जंग हो रहा था, वहाँ के लोगों ने वहाँ के रोडों को बिल्कुल खराब कर दिया था ताकि लॉजिस्टिक आगे पीछे ना हो सके, जिसकी वजह से सामान का नकलो हरकत बिल्कुल नामुमकिन हो गया था। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज का तो ये हालत हो गया था कि वहाँ वो बिल्कुल तबाह हो गई थी, या तो अगर उनका स्ट्रक्चर था तो उसके अंदर से मशीनरी निकाल दिया गया था। और उनका पोर्ट इतना तबाह हो गया था कि उनके पोर्ट में डूबे हुए जहाज थे और उनके पोर्ट में माइंस लग गए थे, जिसकी वजह से उनका पूरे दुनिया से राब्ता नामुमकिन हो गया था। 1971 से पहले ईस्ट पाकिस्तान में जितने भी बड़े बड़े टेक्सटाइल के इंडस्ट्रीज थी, वो ज्यादातर उन पाकिस्तानीज की थी जो वेस्ट पाकिस्तान से थे। जंग के बाद वो अपना कारोबार बांग्लादेश में ही छोड़कर पाकिस्तान आ गए थे, जिसकी वजह से सबसे पहला मसला मैनेजमेंट का आया, क्योंकि बांग्लादेश के पास इतनी बड़ी फैक्ट्री चलाने के लिए ट्रेंड मैनेजर्स और ट्रेंड एक्सपर्ट्स नहीं थे। और दूसरी जो सबसे बड़ी मजबूरी इन लोगों के साथ ये आई थी कि उस वक्त के शेख मुजीबुर रहमान ने इन सारे इंडस्ट्रीज को सरकारी कब्जे में ले लिया, यानी उसको नेशनलाइज कर दिया, और फिर इसमें बहुत ज्यादा करप्शन शुरू हो गया था। और फिर जो सबसे बड़ा बहरान इन लोगों के ऊपर ये आया कि ठीक जंग के आज़ादी के बाद 1970 में एक साइक्लोन आया, और फिर 1974 में एक ऐसा सैलाब आया जिसने इनकी सारी फसलें तबाह की। This placid scene is in the heart of an area where nearly 250,000 people have just been swept into the sea and drowned. और ऊपर से सोने में सुहागा ये हुआ कि इन लोगों ने क्यूबा के साथ एक डील किया था, जिसकी वजह से अमेरिका नाखुश था, और अमेरिका ने इनके ऊपर अपना एड बंद कर दिया, जिसकी वजह से काफी बंगालीज भूख की वजह से मर गए। जब ये मुल्क बना तो इस मुल्क के पास 0 फॉरेन करेंसी रिजर्व्स थे, यानी करेंसी का क्राइसिस इनके पास इतना बड़ा था कि ये लोगों ने पाकिस्तानी करेंसी के ऊपर बांग्लादेशी स्टैम्प लगाकर उसको यूज किया। फिर कुछ दिनों के बाद टका इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन उसकी वैल्यू शुरू में बहुत कम थी। एक तो पाकिस्तान से उन्होंने बहुत ज्यादा कर्जा लिया हुआ था आजादी से पहले, और फिर जब आजादी के बाद उनको कोई मुल्क कर्जा नहीं दे रहा था ताकि वो मुल्क को मजीद आगे चला सके। और फिर जो एक सबसे बड़ा बहरान इन लोगों के पास ये आया कि जो 14 दिसंबर 1971 की जो जंग की आजादी थी इनकी, उसमें एक सबसे ज्यादा नुकसान इनको ये हुआ, जो बांग्लादेश के डॉक्टर्स थे, इंटेलेक्चुअल थे, जो इंजीनियर्स थे, उन एक्सपर्ट्स जो मुल्क चलाने में जिनका सबसे बड़ा रोल होता है, उन सब का कत्ले आम
غلام ہو گیا تھا. اس ملک کو چلانے والا دماغ ختم ہو گیا تھا اور اس کے بعد ان کی لٹریسی ریٹ 80% سے گر کر 65% پہ آ گئی تھی. پھر دوستو یہاں پر انٹری ہوتی ہے ڈاکٹر محمد یونس صاحب کی. Professor Muhammad Yunus. Professor Muhammad Yunus. Professor Yunus. Professor Yunus. How do we save this planet? We have to undo that system. We're not undoing the system, we just talk about it. So what is happening? What kind of economy we have? All the wealth that we have is just in the corner of 1%. And the rest has fraction of a percent. And it's getting worse every day. I don't want to belong in a human society where everybody or most of the people are beggars. I feel the intent as a human being to do the things to take care of myself and take care of the whole world, and that's what the human being is all created for. ڈاکٹر محمد یونس صاحب کو دنیا بینک ٹو دا پور کے نام سے جانتی ہے، غریبوں کا بینکر. وہ صرف ایک اکنامسٹ نہیں ہے بلکہ وہ ایک ایسے انسان ہیں جنہوں نے دنیا بھر سے غریبی کو ختم کرنے کے لیے نئے راستے نکالے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو 2006 میں نوبل پرائز دیا گیا. 1947 میں جب قحط آیا ہوا تھا تو محمد یونس صاحب نے وہاں پر گاؤں میں یہ دیکھا کہ ایک عورت ہے جو بیمبو اسٹکس سے اسٹولز بناتی ہے. تو اس کے پاس مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس کیپٹل نہیں تھا کہ وہ چیزوں کو پرچیز کر سکے. تو محمد یونس صاحب نے ان کو $27 دیا کہ وہ اپنی چیزوں کو را مٹیریلز کو خریدے، اور جس کا اثر یہ ہوا کہ اس کا کام اس کے وجہ سے چل پڑا اور اس نے اسی کام سے پروفٹ بنا کر ان کو $27 واپس کر دیا. یہاں سے محمد یونس صاحب نے ایک ایسا بینک کا آغاز کیا جس کا نام تھا کریمان بینک. پھر اس کے بعد ڈاکٹر محمد یونس صاحب نے ایسے ہی قرضے اور بھی لوگوں کو دیے، اور جتنے لوگوں کو انہوں نے قرضے دیے تھے ان سب لوگوں نے ان کو قرضے واپس کر دیے، اور یہاں سے مائکرو کریڈٹ کی بنیاد پڑی. دوستوں یہاں پر یونس صاحب نے ایک چیز دیکھا تھا کہ جو بینکس ہیں وہ صرف امیروں کو قرضہ دیتے ہیں اور غریبوں کو اس لیے قرضہ نہیں دیتے کیونکہ ان کے پاس سیکیورٹی نہیں ہوتی ہے رکھوانے کے لیے. تو محمد یونس صاحب نے یہاں پر ایک ایسا اسٹریٹجی نکالا کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے قرضے دیے ان عورتوں کو کہ وہ اپنا کام شروع کر سکے، اور جب وہ کام شروع کر لیں تو وہ پیسے ان کو واپس کر دیں. اور یہ کانسیپٹ ان کا اتنا اچھا چلا کہ کافی لوگوں نے ان کے اس چھوٹے چھوٹے قرضے سے اپنا بڑا بڑا کام شروع کیا. یونس صاحب نے اس چیز کو ثابت کر دیا کہ غریب لوگ امیر لوگوں سے زیادہ ایماندار ہوتے ہیں. دنیا کے بڑے بڑے بینکس غریب لوگوں کو ان بینکیبل کہتے ہیں، یعنی جن کو قرضہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ ان کے پاس کولیٹرل یعنی کوئی ایسی سیکیورٹی نہیں ہوتی ہے جو وہ قرضے کے بنا ان کو دے سکے. ان کی اسی کوشش کی وجہ سے 2006 میں انہیں اور گرامین بینک کو نوبل پیس پرائز دیا گیا. اور دوستوں وہ ایک ایسے پہلے بنگلہ دیشی تھے جنہیں نوبل پیس پرائز ملا تھا. 1940 میں محمد یونس صاحب کی پیدائش ہوئی چٹاگانگ شہر میں، اور ان کے والد صاحب ایک سونار تھے اور وہ ہمیشہ ان کی تعلیم کے اوپر زیادہ فوکس رکھتے تھے. انہوں نے ڈھاکہ یونیورسٹی سے BA اور MA کیا، اور اس کے بعد فل پرائڈ اسکالرشپ پر USA چلے گئے، اور انہوں نے وینڈربلٹ یونیورسٹی سے اپنا PhD مکمل کیا. 1971 میں جنگ آزادی کے بعد واپس آئے اور ایک یونیورسٹی میں وہ پروفیسر بن گئے. دوستو محمد یونس صاحب نے صرف بینکنگ نہیں کی بلکہ دنیا کے سامنے ایک اور تصور پیش کیا، اور اس تصور کا نام ہے سوشل بزنس. دوستو ہوا یہ کہ 1974 کے بعد بنگلہ دیش میں جو فیمن آیا تھا جس کی وجہ سے بنگلہ دیشی بچے بہت کمزور ہونے لگ گئے تھے، اور یہاں پر محمد یونس صاحب نے ایک فرینچ کمپنی جس کا نام ڈنونے تھا اس کے ساتھ پارٹنرشپنگ کی، اور ان لوگوں نے مل کر ایک ایسی دہی بنائی جس میں کافی زیادہ آئرنز اور وٹامنز تھے، اور اس دہی نے بچوں کے خون کو بننے میں مدد کیا، اور اس دہی سے بچوں کے خون کی کمی اور کمزوری ختم ہوئی. اور دوستو اس کمپنی کا جو بھی منافع ہوتا تھا وہ مالکوں کے جیب میں نہیں جاتا تھا، بلکہ ان منافع سے ان کمپنیز کے نئے برانچز فیکٹریز بنتی تھی. اور دوستو یہاں پر ہم لوگ اب بات کرتے ہیں تھوڑا ایجوکیشن کے اوپر کہ بنگلہ دیش میں اور پاکستان میں کیا ایجوکیشن کے فرق ہیں. دوستو اوورآل پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 59% سے 62% تک ہے. بنگلہ دیش کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 76% سے 78% تک کا ہے، جس میں فیمیل ایجوکیشن پاکستان میں اونلی 46% ہے، اور بنگلہ دیش میں جو فیمیل لٹریسی ریٹ ہے وہ 73% ہے. اور پاکستان کے جو یوتھ ہیں جن کی ایج 20 سے 25 تک ہے وہ 74% پڑھے لکھے ہیں، اور جو بنگلہ دیش کے ہیں
وہ 95% پڑھے لکھے ہیں۔ دوستو اتنا بڑا ڈفرنس کیوں ہے آخر بنگلہ دیش اور پاکستان میں؟ کیونکہ بنگلہ دیش کے حکمرانوں نے لٹریسی کے اوپر بہت محنت کیا اور بلکہ 2 دہائیوں تک انہوں نے ایک ایسی اسٹریٹجی نکالی جس میں پرائمری ایجوکیشن لوگوں کے لیے مفت اور فرض کر دیا، اور خواتین کے لیے تو انہوں نے یہ کیا کہ ان کو اسکالرشپ پروگرام دیا جہاں پر ان کو پے کیا جاتا تھا کہ وہ یونیورسٹی آئیں، اور اس کا سب سے اچھا اثر یہ دیکھنے کو ملا، ان کے پاس اتنے پیسے ہو گئے تھے کہ وہ سیکنڈری ایجوکیشن اپنا لے سکے۔ دوستو اگر دیکھا جائے تعلیمی نظام کا تو دونوں ملکوں میں تینوں قسم کے تعلیمی نظام ہیں، جس میں آپ کا سب سے پہلے پبلک سرکاری اسکول آ جاتا ہے۔ بنگلہ دیش میں سرکاری اسکول کا نظام بہت اچھا ہے۔ دوستو پاکستان کا اگر ہم لوگ سرکاری دیکھیں تو یہاں پر تعلیمی نظام کا اتنا معیار نہیں ہے، اس لیے لوگ پریفر کرتے ہیں اپنے بچوں کو وہ لوگ پرائیویٹ اسکولز میں بھیجیں۔ لیکن دوستو بنگلہ دیش میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو بنگلہ دیش میں سرکاری اسکولز کا نظام بہت بہتر ہے، اور وہاں پر بہت زیادہ اسٹرکٹلی یونیفارم کریکولم فالو کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹرز کے جو اسکولز ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ بنگلہ دیش میں بھی پرائیویٹ اسکولز ہیں، لیکن پاکستان کے مقابلے میں بنگلہ دیش میں جو سرکاری اسکولز ہیں وہاں پر بنگلہ دیش کے لوگوں کا اعتماد بہت زیادہ ہے اپنے سرکاری اسکولز میں۔ پھر تیسرا سیکٹر آ جاتا ہے مدرسے کا۔ بنگلہ دیش مدرسہ دونوں ملکوں میں ہے، اور بنگلہ دیش نے کافی حد تک ماڈرن سائنس اور میتھس کو مدرسہ کے ایجوکیشن کے ساتھ انٹیگریٹ کیا ہے، لیکن پاکستان میں ابھی یہ پروسیس کافی چیلنجنگ کا شکار ہے۔ پھر دوستو اب یہاں پر تھوڑا سا بات کرتے ہیں فیمیل ایجوکیشن پر، کیونکہ بنگلہ دیش نے فیمیلز کے ایجوکیشن پر بہت زیادہ کام کیا ہے۔ دوستو بنگلہ دیش نے اسٹیپن پروگرام شروع کیا جس میں فیمیلز کو پیسے دیے جاتے تھے کہ وہ لوگ اسکول پرائمری ایجوکیشن لیں، اور فیمیلز کے پاس اتنے پیسے جمع ہو جاتے تھے بائی دا اینڈ آف پرائمری ایجوکیشن کہ ان کا جو سیکنڈری اسکول کا انرولمنٹ تھا وہ 78% تک بڑھ گیا تھا۔ اور پاکستان میں جو رورل ایریاز ہیں یہاں پر فیمیل ایجوکیشن کے اوپر بہت زیادہ کلچرل رکاوٹیں بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر بھی پراپر اسکول کا ان کو وہاں پر نہیں ملتا، جس کی وجہ سے پاکستان میں جو فیمیل ایجوکیشن ہے وہ صرف 39% تک کا ہے۔ 2025-26 میں جو ریفارمز لانے کا فیصلہ کیا ہے اس میں تو سب سے پہلا ریفارم ہے وہ یہ ہے کہ 8 کروڑ سے بھی زیادہ مفت ٹیکسٹ بک کو تقسیم کرنے کا ڈاکٹر یونس صاحب کا جو فوکس ہے ابھی وہ رٹا سسٹم رول لرننگ کو ختم کر کے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف عوام کو لانا ہے۔ 2025-26 میں جو ٹیلنٹ پول اسکالرشپس ہیں ان کی تعداد بڑھا دی گئی ہے تاکہ اب میکسیمم بچے ہائی اسکول تک جا سکیں۔ پھر دوستو ایجوکیشن سیکٹر میں جو ہم لوگ بنگلہ دیش سے ایک چیز سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اکثر اسکولز وغیرہ رورل ایریاز میں بن جاتے ہیں، لیکن وہاں پر ایجوکیشن اس لیے نہیں ہوتا ہے کیونکہ یا تو وہاں پر ٹیچرز نہیں ہوتے ہیں یا تو کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یہی سیم مسئلہ بنگلہ دیش میں بھی۔ بنگلہ دیشی حکومت نے NGOs کو اجازت دی کہ وہ لوگ رورل ایریاز میں 1 روم اسکول بنائیں، چھوٹا سا اسکول بنائیں، اور وہاں پر وہیں کے مقامی ٹیچرز سے ایجوکیشن آگے بچوں کو دیا جائے۔ تو پھر اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ جو مقامی لوگ تھے ان کے اسٹوڈنٹس کو زیادہ سفر نہیں کرنا پڑتا تھا اسکول کے لیے، اور جو مقامی ایریا کے جو ٹیچرز تھیں ان کے اوپر لوگوں کو زیادہ اعتماد بھی تھا۔ پھر تو بنگلہ دیش ایک یہ چیز سمجھ گیا تھا کہ ہر بچہ ڈاکٹر اور سائنسدان نہیں بن سکتا، اس لیے ان لوگوں نے پھر یہ کیا کہ ووکیشنل ٹریننگ کو، جو ہنرمندی کے ٹریننگز ہوتے ہیں، اس کو بچوں کے نصاب کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس سے ان کو یہ فائدہ ہوا کہ جو بچے اسکول کے دوران جن کو نوکری کرنے کی مجبوری ہو جاتی تھی ان کے لیے نوکری بھی ان کے لیے سیف ہوتا تھا، اور وہ لوگ پھر اسکول نہیں چھوڑتے اور پھر ساتھ ساتھ اپنے ایجوکیشن کے وہ لوگ نوکری کر بھی رہے ہوتے تاکہ اسکول کے اور اپنے گھر کے بھی ایکسپینسز اٹھا سکیں۔ پاکستان نے ہمیں رٹا سسٹم ختم کر کے اسکول کے نصاب کے ساتھ ہی بچوں کو موبائل ریپیئرنگ، کوڈنگ اور ٹیکسٹائل ڈیزائننگ جیسے کورسز اسکول کے ساتھ ہی انٹیگریٹ کر دینا چاہیے۔ اب دوستو یہاں پر ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ایک ایسی کنٹری جو اتنی ترقی کر رہی ہے، جس کا جو کرنسی کا ویلیو ہے وہ اس کے نیبرنگ کنٹری سے بھی زیادہ ہے، جہاں پر لوگوں کو ایجوکیشن اتنا اچھا مل رہا ہے کہ جس کنٹری سے وہ کنٹری الگ ہوئی ہے اس سے زیادہ اس کا لٹریسی ریٹ چلا گیا ہے، لیکن پھر وہاں پر ایسا ہمیں پروٹیسٹ دیکھنے کو ملا جس نے وہاں کی حکومت کو گرا دیا۔ دوستو یہ بات بہت سمپل سی ہے کہ جہاں پر
پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے وہاں پر نوکری کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ہر بندہ اپنے ملک کو نہیں چھوڑ سکتا. تو اگر گورنمنٹ اسی چیز پہ ڈیپینڈ رہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم لوگ ان کو نوکری نہ بھی دیں تو کیا ہو جاتا ہے, یہ لوگ باہر چلے جائیں گے اور باہر سے ہمیں جو ہے ریمیٹنس آ رہا ہوگا. ہر بندہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ اپنے ملک کو چھوڑ کے جائے, بلکہ کچھ لوگ اس میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنے ملک میں ہی کام کریں اور اپنے ملک کو ہی ترقی دیں. تو اب وہاں پر یہ ہوا, جو پروٹیسٹ کا مین وجہ تو یہ تھا اس وقت کا قانون یہ تھا کہ جو 30% سرکاری نوکریاں کے کوٹے تھے وہ صرف ان لوگوں کے لیے تھے. 1971 میں جو جنگ آزادی تھی اس کے جو ویٹرنس تھے ان کے لیے 30% کوٹا تھا سرکاری نوکری سے, اور باقی کوٹا جو تھا وہ عام لوگوں کے لیے تھا. اور عوام کا کہنا یہ تھا کہ میرٹ کے بیسس میں لوگوں کو نوکریاں ملنی چاہیے. مسئلہ یہاں پر آیا کہ جب پروٹیسٹ بڑھا تو شیخ حسینہ نے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ لوگ رضاکار ہیں. اب بنگلہ دیش میں دوستوں رضاکار ایک گالی سمجھی جاتی ہے, اور رضاکار ان لوگوں کو کہتے ہیں جو 1971 میں جو جنگ ہوا تھا بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے, اس میں جن لوگوں نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا ان لوگوں کو رضاکار کہا گیا تھا, ان کو رضاکار کہا جاتا تھا. اور اسی کے جواب میں جوانوں نے نعرہ لگایا, تمی کے امی کے رضاکار رضاکار. اس کا مطلب یہ تھا کہ تم کون میں کون, رضاکار رضاکار. اور یہ ایک ایسا طنز تھا جس نے پورے ملک کو راستے میں کھڑا کر دیا. حکومت نے پروٹیسٹ کو دبانے کے لیے ایک تو پولیس کو اوپن فائرنگ کی اجازت دے دی, دوسرا اپنا اسٹوڈنٹ ونگ جس کا نام تھا چھترا لیگ ان کو استعمال کیا. سب سے پہلے تو بنگلہ دیشی حکومت نے انٹرنیٹ کو بند کر دیا تاکہ دنیا کو نہ پتا چل سکے کہ بنگلہ دیش میں آخر کیا ہو رہا ہے. اس جدوجہد میں 400 سے لے کر 1000 کے درمیان لوگ شہید ہوئے, اور جس میں زیادہ تر بچے تھے. دوستو یہاں پر ایک مشہور اسٹوڈنٹ تھا جس کا نام تھا ابو سعید. اس کی تصویر دنیا بھر میں وائرل ہوئی کیونکہ وہ پولیس کے سامنے اپنا سینہ تان کر گولی کھانے کے لیے تیار ہو گیا تھا. پھر جب دوستو شیخ حسینہ کی حکومت نے تشدد کیا تو اسٹوڈنٹس کا مطالبہ بدل گیا, اور انہوں نے صرف ایک ہی نعرہ لگایا کہ شیخ حسینہ کے گورنمنٹ کا خاتمہ. جب شیخ حسینہ کی حکومت نے اسٹوڈنٹس کے اوپر تشدد کرنا شروع کیا تو پھر اسٹوڈنٹس نے 5 دسمبر 2024 کو ایک لانگ مارچ کیا ڈھاکہ کی طرف, اور وہاں کی جو پولیس تھے انہوں نے یہ صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ اسٹوڈنٹس کے اوپر گولیاں نہیں چلائیں گے. تو 5 اگست کی دوپہر کو شیخ حسینہ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہا, وہ فوراً ہیلی کاپٹر میں بیٹھی اور انڈیا بھاگ گئی, اور لوگ ان کے آفیشیل گھر گھنا پاپن میں داخل ہو گئے. پھر دوستو یہاں پر ایک نیا شروعات ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس نے کہا کہ وہ لوگ پرانی کسی لیڈر کو بھی نہیں مانیں گے, اور اسٹوڈنٹس نے جو نام پیش کیا وہ محمد یونس صاحب کا تھا. 8 اگست 2024 کو محمد یونس صاحب فرانس سے واپس آئے اور انہوں نے آ کر چیف ایڈوائزر کا عہدہ سنبھالا. اس وقت ڈاکٹر یونس صاحب کی انٹرم گورنمنٹ ملک کے نظام جیسے پولیس, الیکشن کمیشن اور کنسٹیٹیوشن جیسے اداروں کو ٹھیک کر رہی ہے تاکہ آنے والے وقتوں میں صاف اور شفاف الیکشن ہو سکے. دوستو جب میں یہ ویڈیو بنا رہا تھا تو مجھے کچھ ایسے لوگوں کا پتہ چلا جو پاکستانی ہیں اور وہ بنگلہ دیش میں ہیں, اور وہ کوئی 55 سال سے 55 ایئر سے ذلیل و خوار ہو رہے بنگلہ دیش میں. منی پاکستان ان بنگلہ دیش صرف اسی لیے کیونکہ وہ پاکستان سے محبت کرتے تھے. جی ہاں دوستو, یہ میں آپ کو کہانی نہیں بتا رہا ہوں, یہ اصلی واقعہ ہے. 1971 میں جب بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا تو یہ لوگ مطلب یہاں کے جو لوگ ہیں بہاری, ان کی اکثریت ایک تحریک تھی, اس کا نام تھا رضاکار. رضاکار وہ لوگ تھے جو پاکستان کی مدد کر رہے تھے, جو پاکستان کی تقسیم کے خلاف تھے, جو کہتے تھے کہ یار یہ ملک ہم نے اسلام کے نام پر بنایا ہے, ہم تو اسلام کے لیے ادھر آئے تھے, اب ہم نہیں چاہتے کہ یہ ملک ٹوٹ جائے. تو یہ لوگ بنگلہ دیش بننے کے خلاف تھے, اور اس لیے ان لوگوں کو آج رضاکار کے طور پر یاد کیا جاتا ہے. ان لوگوں کے جو بڑے ہیں انہوں نے بہت قربانی دی ہے, پاکستان فوج کی بہت مدد کی ہے, پاکستانی گورنمنٹ کی انہوں نے بہت مدد کی, لیکن ان کی کوشش کے باوجود یہ لوگ ناکام ہو گئے اور بنگلہ دیش بن گیا. اور جیسے ہی بنگلہ دیش بنا تو بھائی صاحب ان کے اوپر ایک قیامت ٹوٹ پڑی. یہاں کی جو گورنمنٹ ہے نا, جو بھی ظلم آپ کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے. ان لوگوں کو بتایا گیا ہے آپ لوگ تو بنگلہ دیش بننے کے مخالف تھے, آپ تو غدار ہے, آپ یہ ہے, آپ وہ ہے. ان کی جو کمیونٹی ہے لاکھوں لوگوں کو شہید کیا گیا, لاکھوں لوگوں کو غائب کر دیا گیا. مطلب جو ظلم آپ سوچ سکتے ہیں نا, میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا, وہ سب ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے اور ابھی تک ہو رہا ہے. ابھی تک ان لوگوں کے پاس آئی
आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। इंडिया भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि वहां से तो ये इमिग्रेट करके आए थे। बांग्लादेश भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि बांग्लादेश कह रहा है कि भाई साहब आप लोग तो बांग्लादेश बनने के खिलाफ थे, अभी आप पाकिस्तान जाए। पाकिस्तान भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो कह रहा है भाई साहब आप लोगों ने हिजरत किया था, बांग्लादेश में किया था, तो अभी आप लोग बांग्लादेश के हैं, हमारे नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि ये लोग बिल्कुल स्टेटलेस लोग हैं। ना पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट करता है, ना बांग्लादेश इसको एक्सेप्ट करता है और ना इंडिया इसको एक्सेप्ट करता है। हम लोग का अपना सरजमीन नहीं है, हम लोग यहाँ रहते हैं कैंप में। जिस टाइम भी वो लोग भगा सकता है, निकाल सकता है। जैसे नारायणगंज में निकाल दिया बेचारा लोग को, कितना तकलीफ हो, कौन कहाँ है कोई पता नहीं है। कोई का नौकरी है, कोई का नहीं है, खा के नहीं खा के दिन कटता है, बहुत तंगी सी हालत। अभी आपका घर किधर है? हमारा घर ये लेन में। अच्छा, तो इसकी कोई कागज आपके पास नहीं कोई है? कागज नहीं है। हम लोग का जिंदगी तो 20 साल से कटा। हम लोगों चाहता नहीं तो ये बिहारी का जिंदगी हम लोग कटा रहे हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि बांग्लादेश सरकार हो या हमारा पाकिस्तानी सरकार हो, कुछ हम लोगों के लिए चैन सुकून का जरूरत है, इंतजाम करिए। सही। तो हम लोगों को ये चाहिए। आज यहाँ पर ही हम लोग बसे हुए हैं, कल बोलेगा चले जाओ तो कहाँ जाएंगे। सरकार का जगह में रहता हूँ, हम लोग अपना कोई मकान, अपना कोई जगह यहाँ पर ही नहीं है। हम लोग अपना मकान और अपना जमीन चाहिए, कागज के साथ, दलील के साथ चाहिए हम लोग को। हम लोग 50 बरस से जो है कुत्ता का जिंदगी गुजार रहे हैं। हम लोग बदतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। हम लोग का 3 नस्ल बर्बाद हो गया है, लिहाजा हम लोग। और वो लोग उर्दू बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, बल्कि ये असली वाकया है बांग्लादेश के उन 66 कैंप्स का, जहां पर ये लोगों को रखा हुआ है बांग्लादेशियों ने, और उनको ना ही नेशनलिटी मिल रहा है और ना ही उन लोगों को ह्यूमन राइट्स मिल रहे हैं। और उसका रीजन आप लोगों को पता है क्या है? और दोस्तों, उनका यही कहना था कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है, तो हम लोग इसका नाम बांग्लादेश नहीं होने देंगे। ढाका के जिनेवा कैंप में इन लोगों की हालत देखें, जहां पर ये बेचारे लोग एक तंगी की जिंदगी गुजार रहे हैं और पाकिस्तानी हुकूमत इन लोगों को पूछती भी नहीं है। ना इन बेचारों के पास पीने का साफ पानी है, ना खाने के लिए रोटी है, और ना इज्जत से जीने के लिए कोई अच्छी नौकरी इनको कोई वहां पर देता है। इनकी तो नस्लें इस कैंप में खत्म हो गई हैं, लेकिन इनका आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं खत्म हुआ। ना ये पाकिस्तान के रहे, ना ही इनको बांग्लादेश पूछता है। और जिस मुल्क के लिए इन लोगों ने इतना जिद्दोजहद किया, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान भी उनको नहीं पूछता। मैं इन लोगों का जिक्र करना यहाँ पर इसलिए जरूरी समझता हूँ कि इस वीडियो के तसलसल से अगर हमारी पाकिस्तानी हुकूमत के पास ये मैसेज चला जाए कि ऐसे लोग हैं जो बहुत मुश्किल से वहां पर रह रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान के बनने में जो सपोर्ट दिया था, क्योंकि मोहम्मद यूनुस साहब की जो हुकूमत आई है बांग्लादेश में, वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर काफी बात करते हैं। तो अगर पाकिस्तानी हुकूमत किसी तरह उनसे ह्यूमन राइट्स के हवाले से इन लोगों के लिए बात करे, तो एक बहुत अच्छा सिलसिला बन सकता है, उन बेचारों की जिंदगी सेटल हो सकती है। दोस्तों, अगर हम लोग आज भी खामोश रहें और हम लोगों ने इन पाकिस्तानियों के लिए आवाज नहीं उठाया, तो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी। तो मेरी आप सब व्यूवर से अपील है कि इस मुद्दे को इतना उठाएं कि ये बात पार्लियामेंट हाउस तक जाए और वो लोग भी इसके लिए कुछ करें। हम लोगों को चाहिए कि इन भुले हुए पाकिस्तानियों को उनका हक दिलाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम लोग अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कंट्री के साथ, जहां पर हम लोग उनके फाइनेंस को और उनके इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे और उनको देखेंगे कि पाकिस्तान कहां पर लैग कर रहा है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकॉन में भी क्लिक कर लें, ताकि अगली दफा वीडियो का आप लोगों को नोटिफिकेशन भी आ जाए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।